مدین اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یا قومی، اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اللہ کا باقی بچا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یعنی اچھا تو نماز پڑھتا ہے، ہمیں ان سے روکتا ہے، یعنی ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ نبی یہی سمجھاتے رہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت میں شرک ہے۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یعنی یہ اچھی عبادت ہے کہ نہ باپ دادے کے طریقے پہ چلنے دیتا ہے، نہ دنیا کے تقاضے نبھانے دیتا ہے، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں کریں جو چاہیں، یقیناً تو نہایت بردبار بڑا سمجھدار ہے۔ یہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ یہ نہ کریں، بات مان لیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق عطا کیا ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں خود اس کا ارتکاب کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا جتنی کر سکوں، اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم کو پہنچی، اور لوط کی قوم بھی ہرگز تم سے کچھ دور نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے زمانے کے قریب قریب مدین میں شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، اور جس مدین میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے وہ بہت بعد کے دور کی بات ہے، اور وہاں ان کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے نہیں بلکہ کسی اور بزرگ سے ہوئی تھی جن کے بارے میں شیخاً کبیرہ سورہ قصص میں آیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب کی بیٹی سے نکاح کیا، وہ شعیب نہیں تھے، وہاں ان کا نام شعیب آیا ہی نہیں ہے۔ یہاں خود شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام کے دور کی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کا دور قریب قریب ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور اور شعیب علیہ السلام کے دور میں لمبا گیپ تھا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اب دیکھیں تو شعیب علیہ السلام بھی قوم کو استغفار کی تلقین کر رہے ہیں، اور یہاں استغفار سے مطلب صرف یہی نہیں کہ زبان سے استغفر اللہ، بلکہ پہلے گناہوں کو چھوڑو، عقیدے کو ٹھیک کرو، نبی کی اطاعت کرو، اور پھر اللہ سے معافیاں بھی مانگو، یہ ہوتا ہے استغفار۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب، ہم اس میں سے بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے، اور بے شک ہم تو تجھے اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں، یعنی آپ کے فالورز ہی کتنے ہیں، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم ضرور تجھے سنگسار کر دیتے، اور تو ہم پر ہرگز کسی طرح غالب نہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ غالب ہے؟ یعنی خاندان کا حیا ہے، خدا کا نہیں، اور اسے تم نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے، یعنی اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تم جلد ہی جان لوگے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخنے پکڑ لیا، تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں نہیں رہے تھے۔ سن لو، مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے سمود ہلاک ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلائل دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، اور فرعون کا حکم ہرگز کسی طرح درست نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پس انہیں پینے کے لیے آگ پر لے آئے گا، اور وہ پینے کی بری جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم تجھے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں یعنی کھنڈرات، اور کچھ کٹ چکی ہیں
یعنی نام و نشان تک مٹ گئے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پھر ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور انہوں نے ہلاک کرنے کے سوا انہیں کچھ زیادہ نہ دیا۔ اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک، بہت سخت ہے۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جانے والے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی، اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک گنے ہوئے وقت کے لیے۔ جس دن وہ وقت آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا بات نہیں کرے گا، پھر ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت۔ تو وہ جو بدبخت ہوئے سو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہے، یعنی عذاب کی تکلیف سے ایسی چیخیں نکلیں گی۔ ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے۔ بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور رہ گئے وہ جو خوش قسمت بنائے گئے، تو وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے، ایسا عطیہ جو قطع کیا جانے والا نہیں۔ بس تو اس کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کسی شک میں نہ رہ، یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم یقیناً انہیں ان کا حصہ پورا پورا دینے والے ہیں جس میں کوئی کمی نہ کی گئی ہوگی۔ دنیا میں انہیں مہلت پوری ملے گی جو تقدیر میں لکھی ہے، اور آخرت میں پھر سزا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ لوگ یقیناً اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ اور بے شک ان سب کو جب وقت آئے گا تو یقیناً تیرا رب انہیں ان کے اعمال ضرور پورے پورے دے گا، بے شک وہ اس سے جو وہ کر رہے ہیں پوری طرح باخبر ہے۔ بس تو خوب ثابت قدم رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ آ لپٹے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوں گے، پھر تمہیں مدد نہ دی جائے گی۔ اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ اور صبر کر کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں کچھ بچی کھچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، اور وہ مجرم تھے۔ اور تیرا رب ایسا نہ تھا کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے، اور اس نے انہیں اسی لیے پیدا کیا۔ اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور ہی بھروں گا، یعنی نافرمانوں کے ساتھ۔ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز تجھ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم تیرے دل کو ثابت رکھتے ہیں، اور تیرے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آئی ہے، تو غیر ضروری تفصیل ہی ہٹائی گئی ہے، جو اہم ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اور ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دے تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو، یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور سب کے سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سو اس کی عبادت کر اور اس پر بھروسہ کر۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کرتے ہو، یعنی اسی کے پاس سب کو جانا ہے، پھر وہی ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ سورت مکمل ہوئی۔ سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے بے حد تسلی کا سامان موجود ہے کہ دشمن خواہ جس حد تک بھی چلا جائے، اپنے بھائی اور عزیز حسد میں انصاف اور انسانیت کی گر تمام بھی حدیں پار کر جائیں، پھر بھی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ اس صورت میں کمال درجے کا غم، اور پھر بے انتہا خوشی، اور بے انتہا بے بسی، اور بے شمار اقتدار،
اور بڑی جدائی اور روشن کر دینے والی ملاقات اور ہوس اور گناہ اور پاک دامنی اور ظلم، یہ مختلف چیزیں اپنے اپنے عروج پہ نظر آتی ہیں۔ مضمون میں واقعات کے ایسے پہلو ہیں جو غمگین بھی کر دیتے ہیں اور خوش بھی۔ اہل علم فرماتے ہیں اور تجربے سے بھی ثابت ہے کہ اس صورت کو سمجھ کر پڑھنے والا غمگین اور نا امید شخص بھی خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ اس کے دل میں روشن ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما اکثر صبح کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز سنی جبکہ میں صفوں کے آخر میں تھا، اور وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی ظاہر ہونے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ہم تجھے سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس واسطے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، اور بے شک تو اس سے پہلے یقیناً بے خبروں سے تھا۔ اذ قال یوسف، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ ایک یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کی تعبیر ایک لمبے عرصے بعد پوری ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کی تعبیر خواب و جاگتی آنکھوں سے دیکھیں یا نیند میں، حاصل کرنے کے لیے لمبا صبر کرنا پڑتا ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں، 11 بھائی اور ماں باپ۔ اس نے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے، کوئی بری تدبیر۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا، جیسے اس نے اس سے پہلے وہ تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تھیں۔ جب انہوں نے کہا، یقیناً یوسف اور اس کے بھائی ہمارے باپ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ یقیناً کھلی غلطی میں ہے۔ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارا باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ گناہ کے لیے شیطان یہی دونوں آئیڈیاز ڈالتا ہے، ایک کہ فلاں کی وجہ سے تم کر رہے ہو، تمہیں قصور نہیں ہوگا، جیسے انہوں نے باپ کو الزام دیا۔ دوسرا یہ کہ کر لو پھر توبہ کر لینا۔ اگر ان دونوں خیالات کو نو کہہ دیں تو گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے اٹھا لے گا اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ یہ گناہ کا ایک اور راستہ کہ چلو بڑا نہیں چھوٹا کر لو، اس کی تو خیر ہے نا۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، تجھے کیا ہے کہ تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا، حالانکہ بے شک ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں، اسے کل ہمارے ساتھ بھیج کے چرے چگے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔